فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جس نے کسی مومن بندے کو جان بوجھ کے مار دیا قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ جہنم کی سزا ابدی ملے گی، اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر ہوگی، اللہ کا غضب اور غصہ اور غیظ اس کے اوپر ہوگا، اور ایک ایسی جہنم کے اندر اس کو پھینکا جائے گا جس کی آگ کبھی کم ہونی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قیامت ہو جانا ہے؟ ان کائنات کے امام محمد رسول اللہ بات میں قیامت کو لے کے آتے تھے. لوگوں قیامت کو اللہ کے سامنے جانا ہے، سوچ لو. کہ یا رسول اللہ یہ قیامت کے جانا ہے؟ میں ہاں وہاں فیصلہ ہونا ہے دوبارہ. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اس نے رسی پکڑی تھی نا، رسی کھول کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس کا معاملہ میرا معاملہ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا، ایویں میں جان کے مار کے جہنمی نہ بن جانا. حدیث میں ایک اور بھی بڑا رکت امیز ایک واقعہ آتا ہے. نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، نوجوان عورت. آپ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ حدیث کی عام کتابوں میں، صحیح مسلم میں اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے. وہ عورت آئی تو آ کے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دے، اس دنیا کے اندر ہی میں قیامت کے دن نہیں جانا چاہتی اس مسئلے. آپ نے فرمایا جتنا بھی بڑا گناہ ہو گیا نا، جاؤ جا کے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، جاؤ جا کے اللہ سے استغفار کرو. وہ عورت چلی گئی. حدیث میں آتا ہے اب ساری رات سوچتی رہی کہ میں آ گئی ہوں تو یہ معاملہ تو قیامت کے دن جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے، پھر آگے یا رسول اللہ مینوں پاک کر دیو، مینوں دنیا تے پاک کر دیو. اب میں کی بات کہنے لگی یا رسول اللہ میں سیدھی بات کہتی ہوں، میں نے بدکاری کی اور میں حاملہ بھی ہو گئی ہوں، مجھے پاک کر دے. قیامت کے دن میں سب انسانوں کے سامنے یہ نہیں کہ ایک بدکار عورت آ رہی ہے، ساری دنیا کو بتایا جائے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، میں نہیں جانا چاہتی قیامت کے دن مقدمے کو لے کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، کہنے لگی میں اب بچہ بھی ہونے والا ہے، حاملہ ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پچھلوں کو بلاؤ ذرا. وہ پچھلوں کو بلائے، فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے نا تو پھر اس کو لے آنا. یا رسول اللہ پھر میں پاک کر دو گے؟ میں ٹھیک ہے جاؤ. وہ گئی. اللہ کا کرنا ہوا کہ جب وہ مدت پوری ہو گئی، بچہ ہوا تو وہ بچے کو لے کے صاف کر کے ایسے بچے لپیٹ کے بچی پھر یا رسول اللہ اے لو بچہ ہو گیا تو مینوں پہلا پاک کر دو، میں قیامت کے دن سزا نہیں لینی. یا رسول اللہ میں نہیں قیامت کی سزا سے آ سکتی، مجھے دعا لو پڑھو بچہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ کے، میں بچہ ہے بالکل، آپ بچے نے دودھ بھی پینا، کون دودھ پلائے گا اس کو؟ گھر والوں کہا اس کو لے جاؤ، جب یہ بچہ دودھ پی لے گا نا صحیح ہو جائے گا، جب وہ کھانا پینا شروع کر دے گا نا پھر لے آنا، پھر میرے پاک کر دو گے نا. جاؤ. وہ لے گئی، گھر میں جا کے بچے کو دودھ پلاتی، اور اتنا قیامت کا ڈر تھا، خوف تھا کہ بچے کو 2 سال سے پہلے روٹی لے کے نا اس کے منہ میں ڈالتی تھی جا کے اس کو روٹی کھانے کی عادت پڑ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اللہ نہ کرے کوئی دنیا دار ہوتا تو اس نے 10 سال کی عمر تک بھی بچے کو روٹی نہیں کھوانی تھی. جی دودھ پیتا ہے، دودھ پہ لگا ہے. وہ بچے کو نا ساتھ تھوڑی روٹی جو تھی نا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ساتھ کھلاتی، یہاں تک کہ بچے کو روٹی کھانے کی عادت پڑ گئی. 2 سال کو کم از کم دودھ پلانے کا تو حکم ہے نا. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین.
2 سال ماؤں کو چاہیے دودھ پلائیں کم از کم. ہاں کو بچہ بن جائے تو الگ بات ہے، ورنہ 2 سال تو کم از کم بچوں کو دودھ پلائیں. زیادہ سے زیادہ بھی 2 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ایک دن وہ آئی تو اس نے بچہ پکڑا ہوا تھا 2 سال سے پہلے، اور اللہ سے اتنا ڈری تھی، قیامت سے اتنا ڈری ہوئی تھی، اس نے ایک روٹی کا لقمہ ایک بھرکی بچے دے ہاتھ چ بھی پڑائی سی. یا رسول اللہ یہ دیکھے بچہ اب دودھ کے بغیر روٹی بھی کھا سکتا ہے، یہ دیکھے اس کے ہاتھ میں روٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا ایک مدینے کا ایک کوئی مسلمان انسان تھا، اس کو کہا کہ یہ تم لے بچہ پکڑ لو. بچہ روٹی کھاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ اس کو جا کے سنگسار کر دو. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو یہ کمر تک اس کو زمین کے اندر تاکہ عورت کی کوئی چیز ننگی نہ ہو. سزا دیتے بھی الوقت اللہ نے حیا کا خیال رکھا. اتنا زمین کے اندر گاڑ کے ٹویا کر کے کھلوتی، اس مٹی ڈال کے تو اس کو پتھر مارے جس سے نہ وہ فوت ہو گئی. نبی علیہ السلام بڑے یہ اس کا بار بار آنا آپ نے صحابہ کو کہا فوت ہو گئی یا رسول اللہ فوت ہو گئی ہے. اب فرمایا چلو اس کا نماز جنازہ پڑھو. حکم دیا محمد رسول اللہ نے، اور صرف حکم نہیں دیا بلکہ محمد رسول اللہ نے آگے ہو کے خود جنازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب پتھر مارا نا ایسے تو سر میں سے اس کا خون ایسے فوارے کی طرح نکل کے کپڑوں میں پڑ گیا، تو انہوں نے اس کو برا کہا. میں خالد اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم لوگ گزرے ہیں، یہ اس آدمی نے اس بچی نے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان بڑے بڑی توبہ کرنے والوں نے بھی نہیں کی. خالد اپنے منہ سے ایسی بات نہ نکالو کوئی. جنازہ پڑھتے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جنازہ آپ یہ پڑھانے لگے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ تو بدکار سانی عورت تھی، اس نے آپ نے اقرار کیا اور بچہ بھی اس کا ہو گیا. میں عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعتہم. اس نے ایسی توبہ کی ہے عمر، یہ اتنا اللہ سے ڈر گئی تھی، اگر مدینہ کے 70 آدمیوں میں اس کی توبہ کو ایک سی توبہ تقسیم کر دیا 70 ہی بخش جائیں. اس ایک عورت کی جو ہے توبہ ہے، یہ بار بار اس کا آنا کہ مجھے پاک کر دے مجھے پاک کر دے. لوگوں دنیا میں جو ظلم اور زیادتی کی ہے دنیا میں پاک ہو لو، دنیا میں ایک دوسرے کا لین دین جو حق ہے نا اس کا دے دو. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ میرا ایک دوست تھا گجرانوالہ میں، وہ بڑے ڈاڈے بندے تھے. ہم مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جو تھے امیر مرکزی جمعیت حدیث کے، ان کے پاس درس میں تھے تو درس کے اندر اس قسم کی باتیں آئیں تو وہ بڑے میرا جو دوست تھا وہ بڑے ڈاڈے لوگ تھے، اور انہوں نے کئی لوگوں کے مکان اور زمینیں جو تھی نا انہوں نے کھو کے اپنے قبضے میں کی تھی. کسی کی جرت نہیں تھی یار. جس وقت اس نے یہ سنا نا کہ یہ معاملہ قیامت کے دن اللہ کے پاس آنا ہے اور اللہ نے سارے زمینیں اس کے سر کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، یہ قیامت کو جانا ہے. مولوی صاحب کہنے لگے جی قیامت کو جانا ہے یہ معاملہ. ڈر گیا، کمبن ڈر گیا. وہ میرا جو دوست تھا، یہ دوست یہاں سے نکلا تو مجھے نہیں پتا کسی کے دوست کے ساتھ کار پہ بیٹھ کے وہ چلا گیا اور کاموں کی سے پرے جا کے نہ کوئی کھلا علاقہ وہاں جا کے اس نے وہ جو بندے تھے اکٹھے کیے، کہنے لگا ادھر آؤ میری بات سن، یہ تمہاری زمینیں ہیں نا جو ہم نے چھینی ہوئی ہیں. یقین مانیے مجھے آج ہی بڑی بات یاد آتی ہے. کہنے لگا یہ 12 مربع زمین ہے اور لوگوں تو اڈی ہے ساڈی نہیں، اس کو سنبھال لو، میں قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب نہیں دے سکتا.
12 مربع زمین اس نے دی تھی یار، میرا دوست تھا۔ میں تمام دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں قیامت کے دن آنے سے پہلے دنیا کے معاملات دنیا میں حل کر لو،